مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ظلم ہوا صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، وہ بہت زیادہ تھا. بڑے خطرناک ظلم برداشت کر لیے ہمارے صحابہ. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا جو ظلم ہو رہا ہمارے اوپر، اتنا جو ہم لوگوں کو ستایا جا رہا، مارا جا رہا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلی امتیں جو تھیں، تم سے پہلے جو امتیں تھیں، ایمان لانے کی وجہ سے اس دور کے ظالموں نے ان ایمان والوں کو جو سزائیں دی، جو تکلیفیں دیں، آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں زندہ آدمی کو آدھا دفن کر دیا جاتا، پھر اس کے اوپر سے اس کے سر کے بیچ میں سے آرے چلائے جاتے، اس کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے. ایمان لانے کی وجہ سے پچھلی امتوں میں ان کے جسم سے گوشت کو نوچا جاتا، ان کو کاٹ دیا جاتا بیچ میں سے. اس کے باوجود وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرتے، ایمان نہیں چھوڑتے. تم لوگ جلدی کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے، تم یہ ظلم کو زیادتی سمجھ رہے، لیکن تم سے پہلے لوگ تھے، ان کے اوپر تو اور بھی زیادہ خطرناک عذاب ان لوگوں نے دیا. وہ لوگ ان ظالموں کے ان تکلیفوں کو برداشت کر لیے لیکن ایمان نہیں چھوڑے. اے صحابہ، یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ان کے آگے کیا ہے؟ بہت کم ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کو سمجھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وقت کہ تھوڑے دن صبر کر لو، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار، یعنی ایک سفر کرنے والا سواری پر بیٹھ کر اگر وہ مقام ثنا سے حجر موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت. مطلب کیا ہے؟ اے صحابہ، آج تمہیں نماز پڑھنے کے لیے ڈر لگ رہا، آج تمہیں باہر نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا، کون کہاں مارتا، کب مارتا، کون گالیاں دیتا، کون کب پکڑ لے جاتا، یہ ڈر ہے نا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، اے صحابہ تم جو ہے نا اکیلے سفر کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رہے گا. مطلب تمہیں کوئی ستانے والا، کوئی ظلم کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، کسی کا تم کو ڈر نہیں رہے گا. آج بھی حالات ہے مسلمانوں کے ایسے. اگر اکیلا مسلمان سفر کرنے کے لیے ڈر لگتا ہے، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سفر کرنے کے لیے ڈر لگتا ہے، کئی سفر ایسے ہیں جس میں کچھ چیزیں ساتھ میں لے جانے کے لیے ڈر لگتا ہے. بلکہ ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈر کے ہی اب بھی زندگی گزارنا پڑ رہا ہے. صحابہ کو مکی دور میں ایسا زندگی گزارنا پڑا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں اللہ کے سوا کسی کا کچھ بھی ڈر نہیں ہوگا. اور ایسا زمانہ آیا صحابہ کی زندگی میں. جب مکہ فتح ہوا کسی کا ڈر نہیں تھا صحابہ کو سوائے اللہ کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایمان اگر مضبوط ہو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صحابہ کو کیا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے صحابہ اور صحابیات کو مارتے تھے. اس زمانے میں کھانا پانی بند کر دیتے تھے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا مارتے باندھ کے، اتنا ستاتے، کھانا پانی بند کر کے اتنا ظلم کرتے اور ہم لوگوں سے زبردستی کہلواتے، بولو لات اور عزا تمہارے معبود ہے، اللہ تمہارا معبود نہیں ہے، بولو. اس طرح بولتے ہوئے ہم لوگوں کو مارتے. تو ہم لوگ ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے ہم لوگ کبھی بول دیتے کہ ہاں لات عزا ہمارا معبود ہے. اور اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں ہم کو جس جگہ پر باندھ کے مارا جاتا وہاں پر اگر کوئی گوبر کا کیڑا ہمارے پیروں کے نیچے سے چلتا تو وہ مشرک جو ہم کو مار رہا اور ستا رہا وہ بولتا، دیکھ یہ جو گوبر کا کیڑا ہے نا یہ تیرا معبود ہے، اللہ تیرا معبود نہیں ہوتا، بول مانتا کہ نہیں مانتا. تو ہم اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہم مجبوری میں بول دیتے کہ ہاں یہ گوبر کا کیڑا ہمارا معبود ہے. بہرحال
اس طرح اگر کوئی ستائے، اس طرح کوئی ظلم کرے، وہ دل سے کفر نہ کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی الفاظ ادا کر دیتا تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آج بھی ہوتا ہے نا، آج کئی لوگوں کو پکڑا جاتا، کئی نعرے زبردستی لگانے کو بولتے ہیں لوگ، بول یہ نعرہ لگا، بول یہ بولتا کہ نہیں بولتا، اس طرح ظلم کرتے ہیں بوڑھے لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بھی پکڑ پکڑ کے مارتے ہوئے بولتے کہ یہ نعرہ لگا۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ صحابہ جان بچانے کے لیے ایسے الفاظ کبھی بول دیتے تھے، لیکن پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ روتے ہوئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم جان بچانے کی خاطر اس طرح زبان سے الفاظ تو نکال دیے، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دل میں ایمان ہے لیکن صرف مجبوری کی حالت میں زبان سے کچھ الفاظ اگر نکال دیے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس گناہ کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں۔